شروع کیا تھا کس عمر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ۔ ناظرین، بیٹی ہو تو ایسی، جی ہاں بالکل، آپ کو بتائیں گے کہ ضلع گاندربل میں پہلی ٹرائبل گرل ہے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور اس پورے جو لکھنے کا یہ ہے اس میں انہیں 4 مہینے اور کچھ دن لگے اور پورے قرآن پاک کو 1200 پیج پر لکھ اپنے ہاتھوں سے اور پورے ترجمے کے ساتھ۔ جی ہاں، پورے ضلع گاندربل اور پورے جموں کشمیر کے لیے فخر کی بات ہے، اور کیوں نہ ہو ٹرائبل گرل جو ہے ان کو پڑھائی کرانے میں کافی زیادہ جو ہے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور کہیں ساری لڑکیاں جو ہے وہ پڑھائی کی شوق رکھتی ہے لیکن ماں باپ ساتھ نہیں دیتے۔ لیکن آج ضلع گاندربل کے اندرون علاقے کی اس فیملی نے وہ مثال قائم کی ہے۔ تعریف کریں تو کس حساب سے کریں، کن الفاظوں میں تعریف کریں کہ اندرون علاقہ ایک پہاڑی پر واقع ہے، جہاں پر ایک بہت پچھڑا ہوا علاقہ، ایک گاؤں کے ایک غریب باپ کی بیٹی نے وہ کام کر کے دکھایا جو آج تک کسی نے نہیں کیا، ایک مثال بن چکا ہے۔ اور اندرون علاقے کی اس لڑکی نے 4 مہینے کے اندر پورے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ ہاں، مزید ان سے ہی بات کریں گے، آخر کب انہیں یہ شوق پیدا ہوا اور کب انہیں لگا کہ مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو ہم فیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن پہلی بار ایک بیٹی نے کوشش کی اور قرآن سے محبت اس طرح کی کہ اپنے ہاتھوں سے ہی قرآن پاک کو لکھ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپنا نام بتائیے۔ جی، میرا نام سلیمہ جاگل ہے، میں گاندربل کے اندرون علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ کب آپ کے من میں یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس طرح کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی اگر بات کریں، آج کل کی دنیا کی لوگ ایک الگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، نئے فیشن، نئے کام کی دوڑ میں، لیکن آپ کے من میں کس طرح سے یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ مجھے پہلے سے دینی تعلیم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے لیے درسگاہ جانا یا کہیں اور جانا پڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں مجھے یہ شوق تھا کہ میں کسی درسگاہ سے قرآن پڑھوں، اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر میں نے گھر ہی میں پڑھا، گھر ہی میں میرے بابا نے مولوی لائے اور یہیں پڑھا۔ پہلے دو پارے پڑھے تھے، پھر اس کے بعد خود میں پڑھنے لگی۔ پھر میں نے 2 پارے پڑھنے کے بعد پھر ہر دن میں قرآن پڑھتی تھی، گھر میں پڑھتی ہوں اور ہمیشہ پڑھتی رہوں گی انشاءاللہ۔ پھر یہاں اس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو گیا کہ میں نے کہا کہ میں سوچا کہ میں اس کو لکھوں۔ پھر میں نے لکھنا شروع کیا، اور 4 ماہ کے اندر میں نے قرآن شریف ترجمے کے ساتھ لکھا، اور اس میں میرے بابا نے بہت سپورٹ کی، قرآن شریف پورا لکھا۔ پھر اس کے بعد حافظ مختار احمد انہوں نے چیک کیا، اور مفتی اسماعیل صاحب انہوں نے بھی چیک کیا۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم کو چھوڑ کر لوگ دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دونوں تعلیمیں حاصل کی ہیں، آپ نے گریجویشن بھی کی، لیکن کب آپ کو شوق ہوا کہ مجھے اس تعلیم کے ساتھ یہ دینی تعلیم جو ہے اس میں بھی کچھ کر دکھانا چاہیے؟ جی، میں گریجویشن کر رہی ہوں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ کیوں نہ میں قرآن شریف پہ لکھوں، کیونکہ میں نے قرآن پاک لکھا تاکہ روز قیامت کے دن یہی قرآن پاک ہمیں کام آئے گا، مجھے، میری فیملی کو۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ باقی جو لڑکیاں ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہو گے، چاہے وہ پوری جموں کشمیر کی ہوں یا پورے عالم کی، انہیں کیا میسیج دینا چاہو گے؟ جی، میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو سبھی سے اپیل کرتی ہوں اور گزارش بھی کرتی ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی جائیں، اور اتنے اچھے بن جائیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اتنے اچھے بن جائیں، تاکہ روز قیامت کے دن جب اللہ کو پوچھنا بھی نہ پڑے اور ہمیں بتانا بھی نہ پڑے کہ ہم کیا لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس دینی کام کے لیے چنا، اور
اور جب میں اسائنمنٹ مجھے لکھنا ہوتا تھا تو میں جو ہی اسائنمنٹ لکھتی تھی تو مجھے بہت دقت آتی تھی اسائنمنٹ لکھنے میں. جب سے میں نے قرآن شریف سٹارٹ کیا اور اتنا قرآن لکھنے میں اتنا سکون ملتا ہے کہ مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے, اور میں اسی سے میرا دماغ میں میرا دل جو ہے, میں دل سے لکھتی ہوں, مجھے اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا جب میں قرآن لکھتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں لکھتی جاتی ہوں اور ساتھ میں پڑھتی بھی ہوں وہ انشاءاللہ مجھے یاد بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کام میں کرنے کے لیے میرے بابا نے, میری پوری فیملی نے میری بہت سپورٹ کی, اور مفتی اسماعیل صاحب اور حافظ مختار صاحب, انہوں کی رہنمائی میں نے یہ قرآن شریف لکھا. اور مجھے جو چیز بھی ضرورت تھی میرے بابا نے مجھے لا کر دی, مجھے ٹائم دیا گھر والوں نے, اور مجھے کبھی میں جب بھی لکھتی تھی مجھے کبھی آواز بھی نہیں دی کہ کوئی کام ہوتا تھا یا کچھ بھی, مجھے کبھی آواز نہیں دی, کیونکہ جب بھی میں لکھتی تھی میرے بابا میری پوری فیملی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے, اور میرے رشتہ دار بھی سبھی خوش ہیں اس میں کہ آج پہلی بار کسی ٹرائبل لڑکی نے یہ قرآن لکھا, اس میں بہت خوش ہیں. میں اپنے ماں باپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے ٹائم دیا, میرے سپورٹ کی. میں جتنا بھی شکر کروں تو اتنا ہی کم ہے, اور دعا کرتی ہوں کہ روز قیامت کے دن اس قرآن لکھنے کا, اس ترجمے کا میرے بابا, میرے ماں باپ سبھی کو اس کا اجر ملے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس کے والد موجود ہے اور ان سے ہی مزید جانیں گے کہ آخر جو انہوں نے شروعات کی اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جو بھی چیز ضرورت پڑی میرے پاپا نے مجھے لا کر دی. آج بیٹیوں کو پڑھانے کا کام جو ہے وہ والدین بہت کم کرتے ہیں, لیکن آپ نے دونوں تعلیمیں دی, آپ نے دنیاوی تعلیم بھی دی اور آپ نے دینی تعلیم بھی دی. آج کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک کسی ٹرائبل لڑکی نے نہیں کیا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس پہاڑی پر رہ کر بھی, اور آپ بھی کافی زیادہ میں نے دیکھا کہ غریب ہے, لیکن اس طرح کا کام کرنا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک خوشی کی بات ہے کہ میرے لڑکوں نے میرا ایک یہ سپنا پورا کیا, کیونکہ میں ایک غریب انسان تھا, تو مجھے بہت بڑا شوق تھا کہ میرے قوم میں کوئی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو قرآن لکھے یا حفظ کرے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس میں میری بچی نے قرآن لکھا ہے. کسی چیز کی اس کو ضرورت پڑی تو میں نے لا کر دیا, میں نے اس کو ٹائم دیا کہ آپ لکھو, اور اس وقت میں مجھے بہت بڑی خوشی ہے. تو میں سب لوگوں کو یہی اپیل کرتا ہوں, کیونکہ آپ اپنی بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ جو آخرت میں کام آئے. دنیاوی تعلیم کے بعد دینی تعلیم بھی سیکھنا چاہیے جو ہمیں آخرت کے روز قیامت کے دن کام آئے. میرے جو لڑکے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں, لڑکی گریجویشن کر رہی ہے, تو مجھے بہت بڑا شوق تھا کہ اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے, کیونکہ روز قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر پہنچنا چاہیے. سارا نہ سارا والدین اپنا بچہ نہ سپورٹ کریں, اور دنیاوی تعلیم کے نہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں, کیونکہ ہمارا یہ ٹرائبل قوم کا جڑا یہ خاص کر توجہ نہیں دیتا. ہوں سارا نہ اپیل کروں گا کہ یہ کم سے کم دینی تعلیم بھی سکھائیں, اور دنیاوی, کیونکہ دنیاوی تعلیم دنیا میں, دینی تعلیم آخرت میں ہمنا کام آوے گی. تو سارا نہ یہ اپیل کروں گا کہ اپنی بچیاں نہ ٹھیک طریقہ کا نہ مدد کرے, جس میں جب والدین کی مدد پائے گی تب جا کے آگے کام چلے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مفتی اسماعیل صاحب, اور ان سے ہی مزید جانیں گے کہ آخر جس طرح سے پہلی ٹرائبل لڑکی ہے جس نے یہ مثال قائم کی ہے پورے جموں کشمیر میں, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان دین عند اللہ الاسلام. تو ہمیں اس بات کی بہت بڑی خوشی ہوئی. میں جس بچی کو 4 مہینے ہو گئے لگاتار دن رات یہ اس قرآن پاک کو لکھ رہی ہے, جس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو اگر آج ہم دنیا کی طرف دیکھیں, نظر دوڑائیں, تو دنیا کا حال جو ہے یہ بگڑا ہوا دن بدن نظر آ رہا ہے.
اس بچی کو تہ دل سے مبارک دینا چاہتا ہوں. اس بچی نے کافی محنت کی اور ایسی محنت کی کہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن مقدس کو لکھا ایسا ایک کاتب بھی نہیں لکھ سکتا ہے. اور آج کل جو ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں کالج جاتی ہیں یا سکولوں میں جاتی ہیں وہ اس کو ضرور شیئر کریں، دیکھیں اور دیکھیں کہ اس بچی نے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم کے ساتھ قرآن مقدس کی طرف اس کا ذہن گیا. تو گویا انسان جب محنت کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. اس بچی نے کافی محنت کی. تو جہاں تک ہو سکے جتنے میں ہمارے یہ بچھڑا ہوا علاقہ یہ گجر بچی ہے، پہلی بار ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچی نے اتنا کمال کیا ہے. ہم ادارے کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے حافظ بنانے، مگر اس بچی نے ایسا قرآن مقدس کو لکھا ہے، زیر زبر شد مد کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں آ رہی ہے. آج اگر ہم دیکھیں کسی جگہ گانا ہوتا ہے یا کسی جگہ کوئی اور پروگرام ہوتا ہے وہاں بچیاں ایک سے ایک حصہ لیتی ہیں مگر وہ حصہ بیکار ہے. آخرت میں جو کام آنے والا ہے، جو کام کیا وہ اس بچی نے کیا ہے یا جو باقی بچیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ان بچیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب ہی کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو تلاوت بھی کریں اور قرآن مقدس کو ہم لکھیں بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جذبے کو آگے بڑھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. جی ناظرین، بالکل جس طرح سے انہوں نے اس لکھائی کو مکمل کیا ہے پوری طرح سے ہماری پوری گروئنگ کشمیر کی ٹیم سے انہیں پوری مبارکباد ہو اور ان کے والدین کو مبارکباد ہو جنہوں نے اس کام کے لیے اس کام کے لیے انہیں کبھی روکا نہیں اور انہیں پورا ٹائم دیا تاکہ یہ پورا قرآن پاک مکمل ہو جائے. سب کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے.